الطاف حسین پر دیگر الزامات کے ساتھ نجیب احمد کے قتل کا بھی الزام لگایا گیا تھا۔ نمبر 2 کہ الطاف حسین کی جو شروع کی جو پارٹیاں تھیں یا نجیب احمد کے ساتھ ان کے جو کوئی اختلاف تھے وہ کبھی بھی کھل کر سامنے نہیں آئے۔ وہ پیپلز پارٹی کے تھے، پی ایس ایف کے صدر تھے نجیب احمد، اور الطاف حسین ایم کیو ایم کو چلا رہے تھے۔ بس ایک دفعہ ان کے تھوڑے سے کانفلکٹ آیا تھا کہ وہ 9-0 پہنچ گئے تھے، اور اس کی تصویر بھی آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی کہ گاڑی پہ سامنے کھڑے ہو گئے تھے 9-0 پہ جا کر کے، اور کہہ رہے تھے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ بہرحال یہ ایک معمولی سی باتیں تھیں، اس کے بعد میں ختم ہو گئی۔ لیکن جو سب سے اہم سوال اس پوری ولاگ کا ہے وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صدر پاکستان اتنے بڑے ایونٹ کے دوران کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ایوان صدر ویران، دونوں پارٹیاں آئی تھیں تو دونوں پارٹیوں سے ان کی ملاقات، جیسے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، جیسے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، یا جیسے اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی، لیکن محترم صدر پاکستان کہاں غائب رہے؟ اس پورے ایونٹ میں کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت تھی یا براہ راست سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ صدر ان کو ایک ڈنر دیتے جو روایت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو وائنڈ اپ کر دیا جاتا اور وہ دونوں آپس میں اس ڈنر میں شریک ہو جاتے۔ لیکن دوستوں، اس کے ساتھ ہی میری گزارش ہوگی آپ سے کہ اس سلسلے میں مزید تفصیلات آپ سے بتاتا ہوں کہ صدر محترم آخر تھے کہاں، اور اس کے ساتھ ہی میں میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر آپ کی دل چاہے اور آپ اس کو آپ وائرل بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کو ذرا غور سے دیکھ بھی لیں اور آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اصل میں صدر محترم کہاں تھے وہ میں آپ کو بالکل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور مختصر میری ویڈیو ہوتی ہے، اس پہ آپ برائے مہربانی اس کو شیئر بھی کر لیں۔ دوستوں، جو اسلام آباد میں ہونے والی جو اپریل کا مہینہ ہے، اس میں پاکستان میں جہاں بہت ساری خوشیاں بھی آئیں اور پاکستان کو پوری دنیا میں ایک بہت اچھے انداز سے دیکھا گیا، اور پوری دنیا کے صدر، وزیر اعظم پاکستان آنا چاہتے تھے، اور وہ اس ٹاکس کو براہ راست خود بھی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن شاید پاکستان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اتنی بڑی لیکن اس کے باوجود بھی سعودی عرب کے وزیر خزانہ بھی تشریف لائے، اور سعودی عرب کے اور دیگر حکام بھی آئے۔ دوستوں، اس پورے سینیریو کے دوران جب دنیا بھر کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان آنا چاہتے تھے، پاکستان کے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب اس پورے ایونٹ سے غائب تھے، یعنی کہیں وہ نظر نہیں آئے، بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے رہے کہ وہ تو شاید ادھر کہیں کسی کی تعزیت پر آئے تھے، کسی سے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے آ گئے تھے، لیکن ایک انٹرنیشنل قسم کا ایونٹ جب اسلام آباد میں ہو رہا ہو، اور اس دوران جو ہے آپ کہیں چلے جائیں تعزیت کرنا، کسی کے میت میں شریک ہونا ظاہر ہے، نماز جنازہ تو ایک ہی وقت میں ہوتی ہے نا، لیکن تعزیت کرنے کے لیے آپ کوئی اور وقت بھی رکھ سکتے تھے، لیکن پورا ایوان صدر جو ہے اس پورے ایونٹس کے دوران جو ہے، جو جمہوری پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، جمہوریت کے راگ بھی الاپتے رہتے ہیں، لیکن جمہوری ملک کے نائب صدر جب پاکستان تشریف لائے تو محترم آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان جو ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ بالکل پردے سے غائب تھے۔ جے ڈی وینس سے وہ ملاقات بھی کر سکتے تھے، جس طرح صدر نے کیا، جس طرح وزیر اعظم نے کیا، اور دیگر آرمی چیف نے کیا، فیلڈ مارشل نے کیا۔ اب اس میں کیا وہ تھی وہ تو صدر مملکت ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ اس میں عالمی سطح پر بھی یہ میسیج جا رہا تھا کہ صدر جو ہیں اس پورے سینیریو سے غائب تھے۔ دوسری بات جو سب سے اہم بات کرنی ہے کہ جو اپریل کا مہینہ ہے، اس میں 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی منائی گئی، 10 اپریل کو عمران خان کے اقتدار کے خاتمے کی بھی ایک تعزیتی پروگرام ہونا تھا، کبھی پہلے اسلام آباد میں ہونا تھا، پھر کراچی میں، پھر کہیں پشاور میں ہونا تھا، لیکن پورا بلیک آؤٹ کا سما تھا۔
اور تیسری اور سب سے اہم بات جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھی اور رہنما جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے بھی، اور آپ کے پاکستان متحدہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، یعنی آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب جو پی ایس پی کے ہیں، انہوں نے بھی الزام لگایا کہ عمران فاروق کے قاتل جو ہیں وہ الطاف حسین ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین ان کے قاتل ہیں تو ذرا بتا دیں کہ 11 اپریل 2007 میں جو قتل کیے گئے ہمارے نجیب احمد صاحب جو کراچی کے تھے، جن کا رہائشی کراچی کے تھے، اردو بولنے والے تھے، ان کا جو قتل کیا گیا اور جن کی تفتیشی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ان کو گردن پہ گولی ماری گئی، یعنی بیک سائڈ پہ یہاں سے گولی ماری گئی پیٹھ سے، اور وہاں سے ان کو مار دیا گیا۔ ذرا بتائیں کہ اس کی بھی تو کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے بھی قاتلوں کا کہیں تعین بھی ہونا چاہیے۔ نجیب احمد اور الطاف حسین کے درمیان میں نے پہلے بتایا کہ خاص اختلاف نہیں تھا، الا یہ کہ وہ ایک دفعہ 90 پہنچ گئے اور بہت دیر تک اپنی گاڑی کے باہر نکل کر کے کھڑے رہے، اور اس کے بعد یہ باتیں ختم ہو گئیں۔ لیکن جیسے جیسے الطاف حسین کی اور ایم کیو ایم یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان خلا پیدا ہوتا رہا، نجیب احمد بھی اس سے بہت دور چلے جاتے رہے، اور وہ کیونکہ اردو بولنے والے تھے، اور پیپلز پارٹی میں جو کچھ بھی آج اردو بولنے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، روزگار ہو، وزارت ہو، مشیر بنانا ہو، اسپیکر بنانا ہو، کچھ بھی ایسا چیزیں جو ہے نا وہ اردو بولنے والوں کا نہیں ہے۔ حالانکہ بہت ایک طویل عرصے سے جو ہے نا وہاں پہ پیپلز پارٹی میں لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور چھوٹی موٹی سی کوئی پوسٹ دی جاتی ہے، مشیر کی، مشیر ریلوے کی، یہ مشیر یہ محنت کی، اور اس طرح کی۔ این ڈی خان صاحب جو ہیں بہت سینئر پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن نہ ان کو کبھی سینٹ میں کوئی جگہ دی جاتی ہے، نہ انہیں کبھی کوئی کہیں اسپیکر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ وہ ایک سائیڈ لائن کے قریب ہے۔ لہذا اب یہاں سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ نجیب احمد جو 11 ستمبر کو 11 آپ کے اگست کو ان کا انتقال ہوا تھا، ان کو مار دیا گیا تھا، کہ وہ مارا کیسے گیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ اپنی بہن کے پاس سے ڈیفنس سے جا رہے تھے، تو انہیں نارتھ کراچی کے ایریے میں ان پر فائرنگ کی گئی۔ حالانکہ عین اسی وقت جو ہے وہ خالد بن ولید کے گھر پہ بھی فائرنگ کی گئی، اور کئی جگہ فائرنگ کی گئی۔ لہٰذا اس پوری صورتحال سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خالد بن ولید کے گھر پہ فائرنگ، اور ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ایس ایف کے صدر نجیب احمد کا گاڑی میں مر جانا، یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات تھی۔ اور ایک اور بات بھی بتاتا چلوں، اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا رہا ہوں کہ نجیب احمد جب ہاسپٹل لائے گئے تو ہاسپٹل میں پہنچتے ہی ان سے کہہ دیا گیا تھا، ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہ جناب یہ مر چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہاں کے ڈاکٹروں پہ اور نرسوں پر بھی بہت جی نہیں جی ان کو آپ وہاں رکھیں۔ اور ایسا ہی کچھ سین جو ہے نا وہ منور سہروردی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ منور سہروردی کو بھی جب گولی لگی تو اس وقت ہمارے یہاں پہ وہ تھے بلڈر تھے، بہت سارے بلڈر وہاں ہاسپٹل پہنچ گئے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان جو ہے وہاں پہنچے، اور بالآخر جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہو گئی کہ وہ مر گئے ہیں تو اس وقت تک جو ہے وہ وہاں سے یہ بالکل الگ نہیں ہٹا۔ لہذا یہ جو نجیب احمد کا قتل تھا اس کی بھی تو کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کے بھی تو کوئی معاملات آگے پیچھے ہونا چاہیے، یا اس پر آپ نے الطاف حسین پہ ڈال دیا اور آگے چلے گئے۔ تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ الطاف گروپ نے ہی نجیب احمد کو مارا تھا، یا اس میں ان کی اپنی پارٹی بھی شامل تھی، یا وہ اپنے پارٹی کے کارکنان کے ہاتھوں مارے گئے؟ اس لیے کہ ان کو جو گولی لگی تھی وہ پیچھے سے لگی تھی، اور ان کی گردن کے پیچھے سے جو ہے نا وہ بالکل بسٹ کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور یہ سب کچھ آغا خان ہاسپٹل کے اس پہ موجود ہے۔ لہذا یہ صدر
پاکستان اور پیپلز پارٹی کی جو یہ قیادت ہے یا کوئی بات ہے، ان کا کہنا یہ بھی تھا نجیب احمد کا کہ وہ جو قائم علی شاہ تھے اس وقت کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے ان کو تھپڑ بھی شاید مار دیا تھا، لیکن بعد میں پیپلز پارٹی نے، وزیر اعلیٰ ہاؤس نے اس کی تردید بھی کی، اور جو ان کے شاہ صاحب ہیں سکھر کے جو ہیں، وہ انہوں نے بھی جو ہے نا کچھ مہاجروں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے تھے، جس کے بعد نجیب احمد کے اور ان کے دونوں جو پیپلز پارٹی کے جو فاصلے تھے اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور جب کسی فاصلے میں اتنے قریبی کارکن کے فاصلے میں اضافہ ہو جائے تو پھر تو یہ بڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ قتل کوئی قتل تھا یا اس کو کوئی متحدہ نے یہ کر دیا تھا، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی۔ پوری انویسٹیگیشن اس کے سلسلے میں موجود ہے، اس سلسلے میں معلوم بھی ہونا چاہیے، اور اس کو دوبارہ سے کھول کے اس کو دیکھا جائے کہ آخر نجیب احمد، جن کو 11 اگست کو صرف ان کے گھر والے ہی وہ برسی مناتے ہیں، بقیہ لوگ کہاں ہیں، اس سلسلے میں بہت کچھ معلوم ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔